فأنزل الله سكينته عليه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء ہمارا نبی، سب سے ہزار بار بشویم تہنجی مشکو گناہ ہنوز نامے تھی گفتن کمال بے ادبیز نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مروں خواجہ بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفات انہیں ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم دے رہے ہیں تمام تعریفاں حمد ثنا اللہ جل مجدہ واسطے جل کائنات کا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی بھی ذات و صفات کے اندر خدا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت محتاج ہے اللہ رب العزت سوچی ذات کسی سے محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا جو جہاں سرور کون مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوھر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آیت موضوع سخن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہجرت دا نبی پاک علیہ السلام نے نال سفر فرمانا اور آپ کا وصال پاک انشاءاللہ العزیز بیان کیتا جائے گا خالق کائنات کی پاک بارگاہ کی دعا کو ہاں میرا خالق و مالک سارے سنا کے اپنے محبوب نال محبوب دے صحابہ نال اور محبوب دی جملہ اہل بیت نال اللہ سانو پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے جس وقت مکے کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمان کے بعد لوگوں نے جن 360 بتاں دی کعبہ شریف کے اندر رکھ کے عبادت کرتے سن انہوں نے یہ چیز بڑی گران گزری کہ اساں جنہ معبوداں دی عبادت کرنے ہاں جنہ بتاں تو اساں خدا کرنے ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بالکل انہوں نے برعکس جنہ حکم فرما رہے ہیں انہوں نے جھٹلاؤں دا حکم دے رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی دشمنی جڑی ہے رشتہ دار بھی دشمن بن گئے کریم آقا علیہ السلام نے جتنے بھی قبیلے دے لوگ نے انہوں سارے دشمنی دے اتر کے نبی پاک علیہ السلام نے جان دے دشمن ہو گئے جڑا بندہ اس وقت کلمہ پڑھتا ہے اس بندے نو طرح طرح دیا تکلیفاں تے مشقتاں اور ظلم کو دے اتے ڈھونا شروع کر دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیتا فرمایا کہ تسی مدینے پاک کی طرف ہجرت کر کے تے تشریف لے جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے وچوں جڑے چند ایک صحابہ سن وہ حضور دے حکم دے مطابق صحابہ جڑے نے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہلے مکے کے اندر تشریف فرما سن جیسے جیسے کفار کو پتہ چلتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے مکہ چھٹی جا رہے ہیں اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف انہاں کفار نے ایک میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا دار الندوہ کے اندر اکٹھے ہوئے اس اکٹھے ہو کے تھے نبی پاک علیہ السلام کے بارے آپس اندر گفت و شریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ختم کیتا جاوے انہوں کا سلسلہ کس طرح ختم کیتا جاوے یہ تو مسلمان دن با دن انہوں نے بچ اضافہ ہوئے جا رہے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہون دے مکے نے چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں کا کوئی نہ کوئی حل کرنا چاہیے آپس اندر مشورہ شروع کیتا کسی مشورہ ہے کیتا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کو قید کر دیتا جاوے سرکار کو قید کر دیتا جاوے تاکہ نبی پاک علیہ السلام یہ تبلیغ نہ فرما سکیں گے تو جتنے مسلمان ہوئے نے وہ بھی ڈر خوف کی وجہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے تو ساڈا جڑا کام سیدھا ہو جائے گا تو کسی مشورہ ہے دیتا کہ ایسے کرنے ہیں کہ انہوں نے توبہ نعوذ باللہ من ذالک جلا ختم کر دینے ہیں وطن تو دور کر دینے ہیں اسی انہوں نے مکے وچوں کٹ لینے ہیں ایک کسی دور جا کے بسیرہ کر لیں گے تو سانوں کوئی خطرے والی گل کوئی نہیں کسی مشورہ ہے دیتا لیکن کسی سارے نے مشورے ہو رہے ہیں اور انہوں نے مشاورت دے وچ میٹنگ دے وچ ابو جہل نے مشورہ دیتا ابو جہل نے آگے میری اگر گل منو اسا ایسے کرتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک
اساں انہاں نوں شہید کر دینے ہاں. کی کر دینے ہاں؟ بولو شہید کر دینے ہاں. اور اساں انہاں دا سلسلہ منقطع کر دینے ہاں. انہاں نوں شہید ہو جان گے تے پھر انہاں دا چاہن والا کوئی نہ ہوے گا, انہاں دا کلمہ پڑھن والا کوئی نہ ہوے گا. تے اساں جناب اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاواں گے. انہاں دا کلمہ پڑھن والا کوئی نہ رہے گا کیونکہ یہ شہید ہو جان گے. آپس کے اندر مشورہ کر کے میٹنگ کر کے انہاں لوگوں نے جناب آپس کے اندر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کو ختم کر دیتا جاوے. لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے, رب نے فرمایا سونیا اے تیرا نام مٹاونا چاہتے ہیں لیکن میں تیرا ذکر کائنات دے وچ بلند کرنا چاہتا ہوں. اے تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں, میں تیرا ذکر بلند کرنا چاہتا ہوں. مشورہ ہونا شروع ہو گیا. اب جال نے مشورہ کیتا کہ انج کرنے ہیں کہ اگر اساں کلیاں ساڈے وچوں کوئی بھی بندہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر شہید کرے گا تو انہاں دے قبیلے دے لوگ جڑے بنو ہاشم نے وہ ساڈے کولوں بدلہ لے لیں گے. ایک اندھا بندہ نہ انہاں نوں قتل کرے بلکہ اساں اکٹھے ہو کے ہر قبیلے دے وچوں ایک نوجوان لینے ہاں اور انہاں نوجواناں نوں اکٹھے حضور دے اوتے حملہ کرن واسطے اساں انہاں سارے نوں پابند کر دینے ہاں تاکہ جتنے قبیلیاں دے زیادہ لوگ ہون گے تے سارے قبیلیاں دے نال حضور دا قبیلہ دشمنی نہیں پال سکدا. لہذا پھر گل دیت تے مک جائے گی. اساں دیت دے کے پیسے دے کے تے اپنا سلسلہ جناب بچا بھی لواں گے تے اپنے طور تے کامیاب ہو جاواں گے. لیکن رب نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ دے نور نو مٹا دے لیکن اللہ اپنے نور نو مکمل فرما کے رہے گا. اللہ اپنے نور نو مکمل فرما کے رہے گا. اللہ متم نوری, اللہ اپنے نور نو مکمل کرے گا. ولو کاری الکافرون, کافروں اگرچہ گل چنگی نہیں لگدی لیکن رب اپنے محبوب دی حفاظت بھی کرے گا. تے نالے فرمایا کہ رب جڑا وے اپنے محبوب دے ذکر کو بلند تو بلند تر فرما دے گا. ادھر کافر میٹنگ کر رہے ہیں حضور کو ختم کرنے واسطے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی حفاظت دی ذمہ داری خود اٹھائی گئی. آپ نے فرمایا محبوب اللہ یعصمک من الناس, سونیا اساں تانوں لوکاں کولوں بچا کے رکھاں گے, کہ لوگ تانوں قتل نہیں کر سکتے کیونکہ جدا محافظ اللہ ہوئے انہوں کوئی دنیا دی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جدے تو رب اپنے آپ کو پیچھے فرما دے اللہ دی حفاظت تو جڑا بندہ باہر آ جاوے انہوں دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. میرے نبی دی حفاظت واسطے رب نے قرآن دے وچ فرمایا سونیا اسی تہاڈی حفاظت فرماواں گے. میرے کریم آقا دے صحابہ جڑے نے حضور دے حکم دے مطابق مکہ چھڈ کے مدینے دی طرف ہجرت کر کے تشریف فرما ہو گئے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام بھی ہلے مکے میں تشریف فرما دے. حضرت ابو بکر صدیق بھی مکے میں تشریف فرما دے. مولا مرتضیٰ مولا علی بھی مکے کے اندر تشریف فرما دے. ایک رات آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی کی حکم میں رب جلیل, ہوش کر کے دو سبحان اللہ. جبریل جی کی حکم میں رب جلیل, فرمایا جبریل میرا کلام لے جا اور میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو جا. جبریل نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آئے اور آپ کافراں دا جتنا بھی منصوبہ سی نا انہاں دی ساری میٹنگ جڑی ہے جبریل نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پیش خدمت کی. سونیا اے لوگ تہاڈے بارے یہ سوچ رہے نے ہن اللہ دا تانوں یہ حکم ہے کہ تساں مکہ چھڈ دیو اور مدینے دی طرف ہجرت فرما کے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تانوں اپنی شان کے مطابق مکہ دوبارہ تانوں عطا فرماوے گا تے پھر تہاڈیاں عزتاں تے شاناں ویکھن والیاں ہون گیاں. مکہ پھر مگر چھڈ کے ہجرت فرما کے چلے جاؤ, تسی مدینے کر کے ہجرت فرما کے چلے جاؤ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا حضور نے جدوں اللہ دا حکم سنیا تے رب کعبہ نے حکم دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جی لجبال, فرمایا علی تو میرے بستر پہ آرام کرنا ہے. علی تو میرے بستر پہ بولو آرام کرنا ہے. علی تو میرے بستر پہ لیٹ جا. دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں سن, دیواراں بڑیاں بڑیاں دیواراں نہیں سن, دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں سن کہ بندہ اگر باہر کھڑا ہو کے اگر گھر میں چاٹی مارنا چاہے تو دیواراں ایڈیاں نہیں سن, پتہ لگ جاتا سی بندہ مسجد تے پیا ہوا ہے.
نبی پاک نے فرمایا علی تو میرے بستر تے لیٹ جا. جی یا رسول اللہ. فرمایا حضور میرے پاس کی حکم ہے. نبی پاک نے فرمایا علی تو میرے بستر تے لیٹ جا تے لوکاں دی امانتاں جڑیاں کافراں نے امانتاں میرے کول رکھیاں نے آ فلانے دی امانت ہے فلانے دا سونا تے ایتھے پیا ہے فلانے دا تے فلانی چیز میرے کول پئی ہے فلانی چیز میرے کول پئی ہے تے فلانے کافر نوں دے کے تے اے علی تو بھی میرے پیچھے ہجرت کر کے مدینے پاک پہ جا دیں. حضرت علی نے امانتاں نبی پاک کو وصول فرمائیاں تے میرے کریم آقا نے فرمایا علی تو میرے بستر تے اوتے لیٹنا ہے تو میرے بستر تے اوتے لیٹنا ہے علی تو میرے بستر تے لیٹ جا. مولا کائنات فرماتے نے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگے سونا سا تے پتہ یہ ہوتا سی پتہ نہیں سویرے آنکھ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی. بولو سبحان اللہ. سویرے آنکھ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی. کیوں کہ اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ موت جڑی نیند ہے نا حضور نے فرمایا نیند بھی ایک موت کی قسم ہے. تاج میرے آقا دعا پڑھتے ہوئے سن کہ جب بندہ سو کے اٹھے تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ تمام تعریفاں تیرے واسطے نے جنے سانو موت تو بعد سانو تمہارا زندگی عطا کی ہے. یعنی کہ نبی پاک نے نیند نو ایک موت قرار دیتا. الحمدللہ الذی احیانا تمام تعریفاں اس رب واسطے جنہیں سانو زندگی عطا فرمائی بعد ما اماتنا موت تو بعد یعنی نیند نو میرے آقا نے موت قرار دیتا ہے. علی فرماتے نے کہ جس نے میرے کریم آقا نے فرمایا نا علی سویرے فلانی امانتاں دے کے علی تو بھی میرے پیچھے آ جاویں. علی فرماتے نے پہلے سونا سا تے اے ہوندا سی پتہ نہیں رب نوں منظور ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن اس رات ستا وا مینوں میرا عقیدہ اے سی کہ سویرے علی تو اٹھنا بھی ضرور ہے کیونکہ میرے نبی دی زبان جو نکلیا تے علی تو امانتاں بھی دے کے آونیاں نے علی تو ہجرت کر کے مدینے بھی پہنچنا. سبحان اللہ کہو یا سارے ذوق میں تقریریں ہوندیاں نے کہ یہ لیکچر دینا کہ سنی جاؤ تے ادھر کٹی جاؤ تو سنی جاؤ. ذوق میں پڑھو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. مولا کے رات فرماتے ہیں بڑی آرام کی نیند ستا ہوں اور رات میری بڑی سکون نال گزری ہے. میں کہ علی تاری نیند بڑے سکون نال گزرنی سی کیونکہ اس بستر تے لیٹے سو جتے اللہ دی وحی نازل ہوتی ہے. اس بستر تے لیٹے سو جڑا بستر ہے مصطفیٰ ہے. اس بستر تے آرام فرما رہے سو جتے میرے آقا کریم جس بستر نو اپنے پورے جسم مقدس دے اوتے سرکار اوڑ کے جس بستر تے آرام فرماندے سن. علی تیرے مقدرہ تو قربان جاواں جڑا بستر رسول اللہ دا ہوئے اوتے علی لیٹیا ہوئے تے میرا ایمان تے عقیدہ ہوئے وہ علی دنیا دے وچ نہیں سی ہےگا بلکہ علی کے جنت دے بستر دے اوتے لیٹیا ہویا سی. مولا کے نام فرماتے میرا ایمان تے عقیدہ سی کہ سویرے اٹھنا ہی اٹھنا ہے سویرے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تے جدوں بولے مولا کے رات جدوں سرکار نہ جان لگے مولا علی دا دل جڑا تیز تے دھڑکن لگ پیا کہ باہر کافر 40 تو زیادہ کافر نے جڑا ننگیاں تلوار لے گئے نبی پاک دے کاشانہ نبوت دے دروازے تے باہر کھڑے نے. مولا کے رات دے دل وچ نا غم آیا پریشانی آئی کہ یار باہر اٹھے کافر نے بڑے بڑے جوان تے تلواراں ننگیاں لے کے باہر کھلوتے نے. علی ہوئے جا کے سونے میں تیرے نال باہر جانا وا میں تیرے نال باہر جانا وا سونیا میں تیرے باہر تیرے نال جانا وا. میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں علی تیرے واسطے حکم ہے کہ تساں بستر دل تے لیٹنا ہے. سونیا باہر کافر کھلوتے نے ننگیاں تلواراں لے کے. میرے آقا نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں انہاں کافراں نظر کدوں پاؤنا وا انہاں کافراں نظر نہیں ہوتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج اگر اس آنکھیں کہ نبی پاک حاضر و ناظر نے لوگ آتے ہیں سانو نظر نہیں ہوتے میں کہا تیرا قصور نہیں ہے گا. ابو جہل تے اینڈ کمپنی نو نبی پاک سامنے موجود ہوئے ابو جہل تے انہاں دے بشیریاں نو ادوں نظر نہیں آئے تے تینوں اج نبی پاک نظر کیویں آ سکدے نے. نبی پاک نو ویکھن واسطے اکھ صدیق اکبر دی ہوئے اکھ فاروق اعظم دی ہوئے اکھ عثمان غنی دی ہوئے یا اکھ حیدر کرار دی ہوئے تے مصطفیٰ نظر دی آندے نے. اگر اکھ جیڑی ہے اویس کرنی دی ہوئے بیٹھا یمن دے وچ ہوئے اوتھے بیٹھ کے مصطفیٰ دا دیدار بھی کر لیندا ہے اور مصطفیٰ مدینے وچ بیٹھ کے اویس کرنی دی محبت دی خوشبو سن کے فرماتے نے سانو یمن دے وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. سونے اوتھے کون ہے فرمایا اوتھے میرا اویس
موجود ہے. سبحان اللہ. عاشق بول کے کہتا ہے انداز حسینوں کو انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے دروازے تے کھڑے کتے تانوں نقصان نہ دے دیون کتے تلوار نہ چلا دیون سونیا مینوں پریشانی ہے میں تواڈے نال جانا. فرمایا علی تساں بستر تے لیٹنا ہے علی تساں آرام بھی کرنا ہے کفار دیاں مانتاں دے کے علی تساں بھی مدینے آ جایا جے. مولا کائنات جڑے پریشانی دا اظہار کیتا تے میرے آقا فرمایا علی میں ہر ایک نو نظر نہیں آندا علی اونوں نظر آنا وا جڑا میرا پیارا ہوے جڑا میرے نال پیار کرے اونوں نظر آنا وا جنہاں ویکھیا کافراں نے نبی پاک دا ظاہری طور تے جنہاں دیدار کیتا وے میرے آقا دی حقیقت نو جان نہ سکے آقا دی معرفت نہ کر سکے آقا دی حقیقت پہچان نہ سکے. جنہاں آقا نو پہچانے آوے جنہاں آقا نو جانے آوے اپنی اکھاں نال ویکھیا وے او تے یہی کہندے نے اگل سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ یقین کتے جا لڑیاں جنہاں میرے آقا دا دیدار کیتا وے او کوئی آندے نے وہ سوئے لالا زہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری پاک رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. او دے آقا کریم نو بیک کے حضور دیا ناتا لکھیاں نے حضور دی محبت پیغام انہوں لوگوں نے دنیا نو دیتا ہے. میرے آقا دی بارگاہ دے وچ علی عرض کرتے نے سونیا باہر نقصان پہنچے گا فرمایا میرا رب میرے نال میرا خالق و مالک میرے نال علی کیوں پریشان ہون کی ضرورت نہیں. میرے مصطفیٰ نے کی کیتا ہے میرے آقا کریم نے اپنے گھر وچوں ایسا کر کے ایک کنکریاں دے نال مٹھی اپنی بار کے میرے مصطفیٰ نے کنکر ہاتھ چ پڑے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. آؤ میں اللہ کا قرآن سناواں ایمان نال کہو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم اللہ کا قرآن شروع کیتا نبی پاک نے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کی ہاتھ وچ کنکریاں پھڑیاں نے نبی پاک پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
فرمان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے آقا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، میرے آقا نے قرآن کی تلاوت سورہ یاسین پڑھی ہے. جدو میرے آقا اس آخری آیا کریمہ پہ پہنچے جدا ترجمہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا سونیا اسا تواڈے اگے بھی دیوار کر دتی تواڈے پیچھے بھی دیوار کر دتی تواڈے سجے بھی دیوار تواڈے کھبے بھی دیوار انہاں دی اکھاں دے سامنے اسا پردے پا دتے نے اکھاں تے کھلیاں نے لیکن تینوں دیکھ نہیں سکدے انہاں دی اکھاں تے کھلیاں نے لیکن تینوں دیکھ نہیں سکدے تینوں ویکھن واسطے ایک دل جڑا ہے صاف ہونا چاہیے دل پاکیزہ ہونا چاہیے انہاں دی اکھاں تے کھلیاں نے لیکن پردہ پا دیتا گیا. اگر کسی بندے نو نبی پاک دا علم سمجھ نہ آوے نبی پاک دی شان سمجھ نہ آوے اس بندے نو سمجھنا چاہیے اللہ نے وہ دل دے ہوتے پردہ پا دیتا ہے اور رب چلا دے ہوتے بڑا راضی ہوتا ہے انہوں اپنے یار دی تعریف وچ لا دیندا ہے. رب جنہ تے بڑا سخاوت کردا ہے انہوں اپنے یار دی تعریف کرن واسطے او زبان عطا کردا ہے اور رب جدے تے راضی ہوے واسف واسف کہنا ہے کہ دنیا والے اساں نمازاں پڑھ پڑھ کے رب نو راضی کرنے سونے ربا اساں کہنے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اساں نمازاں پڑھ پڑھ کے رب کی طرف جانے یا اللہ تو کی کر رہے یار درود نبی کے بھیج کے فرماتا ہے تاکہ توجہ میرے وال میں اور میری جملہ توجہ میرے یار کے وال میں. تسا ساڈے وال آندے ہو لیکن میں اپنی یار دی تعریفاں کرنا اے اللہ دا درود ہے. اللہ فرشتیاں نو بلا کے اللہ میرے یار دیاں زلفاں ویکھیاں دے یار دیاں زلفاں ہندیاں نے یار دا چہرہ ہندا ہے یار دے ہاتھ ہندے نے یار دا لمبا شرابا سینہ مبارک ہندا ہے. اللہ اپنے یار دیاں فرشتیاں دے سامنے تعریفاں کردا ہے. میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا قرآن پڑھیا ہے اپنے گھر وچوں باہر نکلے نبی پاک ابو بکر صدیق دے دروازے نو جا کے دستک دیتی ہے او پچھلی رات دا ویلا ہے ابو بکر کے دروازے تے میرے آقا نے دستک دیتی ہے ابو بکر صدیق نے میں قطرہ تو قربان جانا آقا کریم نے ایک کر کے دستک دے کے ہاتھ چکیا نہیں ابو بکر نے ایک کر کے دروازہ کھول رسول نے کہا کہ دستک دیتی ہے تو سرکار نے ہاتھ پیچھے نہیں دیتا تو وہ بکر نے کر کے دروازہ کھول دیتا ہے. ابو بکر دروازہ کھول دیتا ہے. میرا آقا نے فرمایا ابو بکر تو دروازے کو نہیں کھلوتا سا دروازے کو نہیں کھلوتا سا جی یا رسول اللہ کملی والے ایک دو دن کی گل نہیں سونیا جیسے جنتا تسا حکم دیتا ہے ابو بکر تو میرے نال ہجرت کر کے میرے نال جانا ہے کملی والے او دل جاوے تے اج دا دن آوے میں رات سوتا نہیں میں کملی والا میرے دروازے تے آوے تے سونے میں دروازے کی دستک دے کے انتظار نہ کرنا پوے سونیا اور رات جدوں بھی پیندی ہے میں دروازے تے کول اپنا تیرا جما کے میں جانا پتہ نہیں اج دی رات ہوے کملی والے نے ہجرت کر کے جانا ہوے ابو بکر کبھی تیری وجہ تو سونا لیٹ نہ ہو جائے میں دروازے تے بیٹھا جانا ہوا سونا رات نو سوتا نہیں میں کہ ابو بکر
اگر تمہیں پتہ نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے ابو بکر راتاں تک جاگ رہے آقا تینوں نہیں نہ پتا جنہاں نو عشق لگ جائے نا انہاں دیاں رات دیاں نیندراں دور ہو جاندیاں نے او تے سوندے نے لیکن اس وقت جدوں انہاں نو یار دی ملاقات دا پتہ چل جائے کہ نہیں ہونی تے اس وقت حق لاؤندے نے ابو بکر آندے نے جدوں یار دا حکم ملے اس وقت لگ کے اور تک نیندر اکھاں چ پیندی نہیں پتہ نہیں کیڑی رات آوے نبی پاک میرے دروازے تے آن تے میں لیٹ نہ ہو جاواں سرکار نے انج کر کے ہاتھ لایا ابو بکر دروازہ کھول کے آقا سونیا سات بسم اللہ جی آیا نو ویلکم تساں میرے گھر آئے ہو سونیا اے میرے اپنے تو قدرہ میں میرا ناز ہے کیونکہ تیری معراج کہ تو اچھے گناہ تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدروں تک پہنچا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق نے گھر میں تشریف لے کے آیا حضور نبی ابو بکر کے گھر گیا نے پھر نقطے کی گل سنا اگر کسی کی ماں مر جائے نا کسی کا باپ مر جائے وہ جنازے تے ایم پی آ جائے کون ہے وہ اپنی ماں کی میت بھول جاتا ہے دنیا داری ہے ماں کی میت بھول جائے گا پیو کی میت بھول جائے گا کی ہے جی اے ساڈا ایم پی صاحب آ گیا کہ جی ساڈا ایم این اے صاحب آ گیا اور اونے پروٹوکول دے وچ وہ اپنے دوسرے یاراں بیٹیاں رشتے داراں نوں بھول کے او دا پروٹوکول دے گا آگے کا سرکار آگے آ جاؤ سب آگے آ جاؤ وہ آگے کہا کہ میری ماں کے جنازے دے اوتے میری کمی دے وچ آ کے فقط ایم این اے ایم پی میرے دروازے تے جل کے آیا ہے میں کہ اے تیرا اپنا مقدر ہے لیکن اے تو ایم پی واسطے جتنا پروٹوکول کا اظہار پیا کرنا ہے اور ایک ایم پی آوے انہیں نال کم مین ہوندے نے سیکورٹی گارڈ ہوندے نے لیکن اللہ کے قرآن کا جڑا طالب علم اگر کسی کے جنازے تے چلا جاوے او ویکھن دے وچ اگر کہ ادنا چ ہوے اس بچے کے کپڑے پھٹے پرانے ہو لیکن دین کا طالب علم ہوے میں کیا ایم دے نال سیکورٹی گارڈ ہون گے پروٹوکول اے لیکن جڑا قرآن دا طالب علم آوے او دے نال اللہ دی رحمت فرشتے نال ہوندے نے اور جہے قدم چکدا ہے میرے آقا فرماندے نے دین دا طالب علم آج میں دین دی گل نہیں کرتا پیا ایک بچے دی گل پیا کرنا اور میں جہے وہ قدم چکدا ہے اللہ دی رحمت فرشتے اپنے پر انہیں پیرا تھلے بچھا کے ہمیں میں تیرے سلام ہوئے تو مصطفیٰ کے دین پڑھن والے میں کہ دین پڑھن والے بچے کا اتنا پروٹوکول ہے کہ جنا دین سکھان والا ہوئے گا اللہ رسول کی بارگاہ وچ رب نے ادا کنگا کو مقام مرتبہ رکھیا اگر کسی جنازے تے ایم پی آوے وہ پروٹوکول دیتا ہے میں کہا پروٹوکول تے دینا چاہیے سی ساڈے قاری صاحب آ گئے پیچھے ہٹ جاؤ یار سبا پیچھے کر لو ساڈے سر استاد آ گئے کیوں یہ دین دے وارث ہیں او قرآن دا طالب علم آ گیا انہوں پروٹوکول دینا اور جڑا آوے رحمت فرشتے بھی نام لے کے آوے انہوں پروٹوکول نہیں تو جڑا چار دھوکڑیاں چوک دے کلمہ لے کے آوے بندہ نہ میرے فلانے ایمانے کے نام تالے دے اور میں کہا لکتے دے گل سن اگر تیرے دروازے دے تعزیت کرنے واسطے تیری شادی کو سیلیبریٹ کرنے واسطے وقت دا ایمانے آوے تو اپنے قسمت ناز کرنا ہے ابو بکر دے مقدرہ کو قربان نہ جاوا کہ کائنات دی پوری رحمت جنہیں دروازے دے چل کے آئی ہوئے انہوں صدیق اکبر آکھا جاوا دروازے دے کائنات دی ساری رحمت خود چل کے آئی ہوئے انہوں صدیق اکبر کیا جاوا میرے قریب آقا جب ابو بکر صدیق دروازے میں جا کے دستک لیتی ہے ابو بکر صدیق کمری والے نے ویلکم کر کے اپنے گھر میں چلے گئے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق نے سویا ان میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا ابو بکر صدیق اللہ کا قرآن آ گیا ہے فرمایا ہجرت کر کے چلے جاؤ مکے کو چھوڑ جاؤ مدینے کو جا کے آباد کرو ابو
بکر صدیق نے سونے میں حاضر ابو بکر صدیق نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ نے بلایا اپنی بیٹی اسماء بنت ابو بکر نے بلایا ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر نے بلایا انہوں نے نصیحت کی تھی فرمایا اے میرے غلام عامر جدوں بکریاں چراندہ غار سور کے قریب آوے شام دا وقت ہوئے بکریاں دا دودھ چوئے سانو غار دے وچ تو پہنچایا کرنا ہے ابو بکر صدیق دا غلام عامر بن فہیرہ کہنا ہے جیلج بالا میں ڈیوٹی کرانا اپنی بیٹی اسماء بنت ابو بکر نو جناب صدیق اکبر کہندے نے بیٹی جدوں شام دا ویلا ہوئے جس وقت رات پہ جاوے اس وقت غار وچ کھانا پہنچانا اے بیٹی تیری ذمہ داری ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر نے فرمایا بیٹا مکے دے اندر انہاں کافراں دی خبراں لگی جڑی کو خبر ہوے گی او سانو غار وچ پہنچانی ہے ابو بکر صدیق کلا ہی غلام مصطفیٰ نے ابو بکر دی السلامی مصطفیٰ دیا غلام نے ابو بکر دا پورا خاندان کمری والے دا پکا دے سچا غلام ہے ابو بکر نصیحت کرن تو بعد پچھلے دروازے وچوں نبی پاک دے نال دو اونٹھیاں تے سرکار دے ابو بکر آپ سوار ہو کے ہجرت دا سفر شروع ہو گیا جدوں جناب غار سور قریب آئی ہے غار سور کے قریب جا کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کمری والیا ایک شوار گزار کاٹیا نے سویا اس سفر بڑا قبر کٹھن کمری والیا ایک گل کرنا چاہنا نبی پاک فرماتے ابو بکر بول کی بول رہے عرض کی تھی مازاگ دیا والیا میں چاہنا تسا میرے کندیاں دے آ جاؤ میں اپنے کندیاں دے بٹھا کے اس غار کی طرف لے کے جاؤں گا ابو بکر اج کر کے زمین تے بیٹھ گئے اللہ کی پوری رحمت کائنات واسطے سارے نبیاں دا نبی سارے سرداراں دا سردار پوری کائنات عبداللہ ابو بکر دے کندیاں دے سوار ہو گئے ابو بکر دے کندیاں دے سوار ہو گئے ابو بکر کے کندھے اندر میرے آقا سوار ہوئے ابو بکر صدیق نے سونے نو اپنے کندھے اندر اٹھائے ابو بکر صدیق نے اللہ کی عزت کی قسم میں پتہ ہی نہیں چلیا میرے آقا میرے کندھے اندر سوار نے او دشوار گزار پہاڑی غار سور میں وچ ابو بکر اپنے آقا مولا نو چک کے اپنے کندھے اندر اٹھا کے جدوں غار کے قریب پہنچے میرے مصطفیٰ کریم نے آگے فرماتے نے ابو بکر چلو غار وچ چلے جانے عرض کی تھی نالا کملی والے پہلے غار وچ میں جوانا اے غار پتہ نہیں صدیاں تو اے دیکھی جاندی ہے غار بند ہوئے ادھے وچ کوئی موزی چیز نہ ہوئے ابو بکر صدیق آقا نو پار بٹھایا ابو بکر غار سور وچ چلے گئے اپنے سر دی پگڑی لا کے او غار دے وچ جن سوراخ نے ابو بکر سوراخاں نو بند کیتی جا رہے اپنی چادر اتاری او دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابو بکر صدیق نے غار کے سارے سوراخ بند کر دیتے ایک دو سوراخ رہ گئے ابو بکر نے اپنے پیراں دیاں انج کر کے ایڑیاں سامنے رکھیاں آقا دی بارگاہ چ آندے نے کملی والیا ہن غار صاف ہو گئی ہے سونیا تشریف لے آؤ کملی والیا آ جاؤ ابو بکر انج کر کے گودی بنا کے ابو بکر لتاں لمبیاں کر کے غار دے سوراخ بند کیتے نے مصطفیٰ کریم نو بلایا کملی والے غار وچ آئے ابو بکر نے گودی پیش کی تھی ابو بکر کی گود وچ سر مبارک رکھ کے میرے
شام وچ تھوڑے گیا کہ آسمانہ دا چند ٹوٹ کے میری گود وچ آ گیا ابو بکر اج تیری او خوابوں دی تعبیر مکمل ہون والی ہے اج کائنات دیا جملہ بہارا تیری گود وچ آن والی ہے ابو بکر دی گود وچ مصطفیٰ دا چہرہ مبارک نقشہ کی بنیا ابو بکر دی گود اے میرے آقا نے اج کر کے چہرہ ابو بکر والے آقا سر رکھیا وے ابو بکر صدیق سونے دا چہرہ دیکھ رہا وے سلطان العارفین بولے آپ فرماندے نے ابو بکر دی کیفیت کنڈیشن کی ہو گئی آپ فرماندے نے ابو بکر آندے نے اے تن میرا جے چشے پورا جسم اکھاں بن جاوے پھر جسم دا ایک ایک جڑا آنگ وے وہ بھی اکھ بن جاوے فرمایا اے تن میرا جے چشے ماغوے کہ میں مرشد بیکنا رجا تصور کرنا ہے آج تو اپنے کامل مرشد تصور کر کے پڑھ مرشد دا دیدہ رہبا او مرشد دا دیدہ رہبا کہ میں نک کروڑا ہے جان ہو ابو بکر صدیق کے سامنے ایک بار کے او منظر جڑا کوئی اور صحابی کوئی نہیں اہل بیت دا کوئی فرد نبی پاک کے کول کوئی نہیں کہنے کہتے دن راتا ابو بکر نے چہرہ مصطفیٰ وے گیا وے مصطفیٰ کریم نے چہرہ ابو بکر وے گیا وے اس نیکی کے اندر کوئی صحابی شامل نہیں کوئی اہل بیت دا فرد شامل نہیں اور دل راتا ابو بکر صدیق سونے دا چہرہ ہی دیکھی جاتا ہے اور جناب قدم گزرتا گیا اور جدو سویرے پتہ چلیا ابو جال اینڈ کمبلے لو کہ نبی پاک نے رات میں چلے گئے ابو جال نے پھر اعلان کیتا آکے چڑا ابو بکر دے جناب محمد مصطفیٰ زندہ لے گیا یا انہوں نے قتل کر دے انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا اور جناب لوگاں نے نوجواناں نے گھوڑیاں دے ہوتے زینہ کسریاں چار چوفیرے اپنی سواریاں بجائیاں کہ سانو 100 اونٹ انعام مل جائے گا ادھر چلتا چلنا وقت ایک ہو جایا میرے آقا نے غار سور لو 3 گھنٹے 3 راتاں تو بعد آقا کریم نے چھوڑ کے آگے جناب مدینے وال سفر شروع کیتا منظر ایسا آ گیا ابو بکر کی صداقت
امتحان شروع ہونے لگا. ابو بکر صدیق آپ کا جناب ایک نال اور غلام نبی پاک علیہ السلام دا مقدس قافلہ جدو غار ثور تو زمین تے اتر کے جدو مدینے والے جا رہے اگو ایک بندہ ملے آئے. ابو بکر صدیق دے جانن والا ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ ابو بکر میری صداقت کا امتحان آیا. اگر دس دیواں میرے نال میرے آقا مولا اللہ کے نبی نے انہیں جا کے مخبری کر دے گا, سانو نقصان پہنچے گا. قیامت تک لوگ آکھن گے یار نے یار نو نقصان کروا دیتا ہے. ابو بکر نے اگر جھوٹ بولا صدیق رہنا ہی نہیں, صداقت ختم ہو جاندی ہے. ابو بکر میرے تے امتحان آیا. میں کہ سونیا ربا اج کرم کر دے, دیکھو جیا جملہ عطا کر, صداقت بھی بچ جاوے یار بھی بچ جاوے. ادھر صداقت امتحان ہے کہاں کہ یہ حضور کے متعلق صحیح تعارف نہ کرواما تو پھر صدیق نہیں رہندا. اگر تعارف صحیح کرواما یار کی مخبری ہو جائے گی, سرکار کے کوئی نقصان پہنچا دیں گے, کافر کے کتیاں مر دوں نبی پاک کے پیچھے پڑے ہوئے تے نقصان نہ بچاوے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے میرے دل وچ ایک جملہ القا فرما دیتا. میں کی لفظ بولیا صدیق اکبر کے منطق تو قربان جانا, آپ کے فلسفے علم تو آپ کے نکت تو قربان جانا. صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل وچ کلمہ آیا ابو بکر اب صداقت بھی بچانی ہے یار بھی بچانا ہے. ابو بکر جملہ کی بولیا اب میرے باجو نہیں یہودی نیت طریق اے میرے نال کون ہے, اے میرے رات سنوالے میرے مرشد میں رات سنوالے اے مرد کامل میرے نال ہے. کیونکہ عرب کا رواج سی اگر نبی جگہ تے سفر کرنے سن جنا بندہ نال جانے والا ہوندا سی نال لے جاندے سن تاکہ انہوں معاوضہ بھی دیندے سن تاکہ تو سانو رات سجا جاوی اساں تیری خدمت کران گے. نبی پاک دے بارے ابو بکر کہندے نے اے او مرد کامل جڑا سیدھے راہ دی رہنمائی کردا وے. ابو بکر تیرے منطق تو قربان جاوا, تیرے علم تو قربان جاوا, صداقت بھی بچا لئی ہے یار دی شان بھی بچا لئی. آگے تشریف لے کے چلے ادھروں مکے دے جڑے کافر سمجھ سواریاں دوڑائیاں نہیں لالچ ہے 100 اونٹ ہے سمجھ لو کہ آج کی جانے پراڈو نا پراڈو اس طرح انہاں لوگوں کے سامنے اونٹ کی قیمت ہوتی سی, اتنا قیمتی اونٹ ہوتا سی ایک دو نہیں 100 اونٹ کا لالچ ہو گئے. سارے لوگ کافی حضور کو تلاش کرتے ہیں نا تے چار چفیرے پھیل گئے تے سراقہ بن مالک انہیں بھی اپنا گھوڑا اتفاق نہ لو اسے راہ پہ بہ گیا جس راہ پہ میرا آقا جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سراقہ بن مالک نے وہ رستہ جناب چوز کیتا جس رستے تے میرے آقا مولا تے ابو بکر صدیق سفر فرما رہے سے. سراقہ بن مالک نبی پاک کے قافلہ لوٹت سن بالکل قریب آ گیا. لالچ کی ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے آقا مولا نے عرض کی تھی کمری والے. سراقہ بن مالک پیچھے آ گئے, میرے آقا قرآن پڑھی جا رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ابو بکر کہتے ہیں میں آگے سونیا سراقہ قریب آ گیا ہے, سونیا حکم کی ہے لیکن آقا اپنے اور فرما کے اللہ دے قرآن دی تلاوت تسلسل قائم رکھیا. جنہوں آگے چلے گئے میرے آقا دی زبان کھلی نہیں, آقا نے ایک کر کے آسمانہ والے لے گیا فرمایا نیلی چھت دیا مالکہ دشمن سے دیا گیا ہے تو جانے تے تیرا کم جانے. آقا کا چہرہ مبارک آسمان والے
سراقہ بن مالک پہاڑی علاقہ میں صحرائی زمین علی وہ پہاڑی علاقہ میں سراقہ دا گھوڑا جڑا ہے وہ دے پیر زمین دے وچ دم سکے زمین دے وچ زمین دے گھوڑے دے اک کر کے پیر پھڑ لے سراقہ زمین تے ڈگ گیا اگر محمد جی لجپالی فرما دو ایک دفعہ معافی دے دو میرے آقا مولا نے عرض کی سونیا میں نے معاف کیتا ہے یا میں نجات دے دے سراقہ دی سواری دے پیر پھر باہر آگے پھر پیچھا کرنا باز نہیں آیا آقا اتفاق دے نال انج ہو گیا ہوئے گا بندے تے بڑی دفعہ اللہ کی پکڑ ہوندی ہے کبھی بچہ بیمار ہوئے گا کبھی کاروبار کے نقصان ہوئے گا لیکن گناہ پھر بھی نہیں چھڑتا کہتا ہے کوئی گل نہیں اتنے لوگاں گل ہوتا ہی آئے اللہ کئی دفعہ ازما کے پکڑ کر کے تینوں اشارہ دیتا ہے او بندیا اپنے رب دے راہ تے آ جا ابو بکر صدیق کہندے نے جس وقت تجھی دفعہ بھی سراقہ نے پھر ساکا جناب تعاقب کیتا میرے آقا پھر دعا نہیں کیتی آقا سونے ربا تیریاں تو ہی جانے سراقہ دی سواری پھر زمین سے ڈر سکئی دو دفعہ ہویا سراقہ باز نہیں آیا تیجی دفعہ پھر ہویا پھر اوگی سواری جڑی ہے تقریباً 3 سے زمین وچ ڈر سکئی سراقہ بن مالک رو کے کہنا ہے محمد جی معافی دے دیو میں تاڑے نال پکا وعدہ کرنا جڑے لوگ بھی تاڑے پیچھے تعاقب کر دیا اس رات آنگے انہوں نے واپس بھی لے کے جاواں گا میں معافی دے دیو میرے آقا پھر دعا کی تھی آقا سونے ربا سراقہ دی معافی عطا فرما سراقہ معاف کر دے جتنی گال کی تھی نا سراقہ کے مالک نے اندر گھوڑا اپنا موڑیا واپس نبی پاک نے فرمایا سراقہ کھلو جا سراقہ کھلو جا میرے وہاں سے کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا سراقہ کہتے کمہ جو بہ گئے کہتے کمہ جو بہ گئے علم غیب آپ پر آقا نغسہ کرو آل سنت کا کتاب ہے اور صحابہ کا کتاب ہے میرے آقا فرماتے ہیں سراقہ کہتے کمہ جو بہ گئے آپ کہتے ہیں معافی نہیں ملتی میرے آقا نے فرمایا تو ساڑھا تعاقب کرنا پہ سانو بھرم بھی کوشش پہ کرنا پہ لیکن میں دیکھ لیا کہ ایران کا بادشاہ شاہ ایران بادشاہ ایران نے سونے کے ہتھاں دے کنگن تیرے ہتھاں دے بچ ہوں گے ایک سراقہ وہ کنگن تو پہنے گا سراقہ کرنے لے مجھے چکڑے دے ہوتے امان نامہ لے کے دے دو مجھے پناہ لے کے دے دو میرے آقا مولا نے سراقہ دے نام لکھ دیتا کہ سراقہ نو اصل پناہ دیتی ہے 1-2 سال نہیں 18 سال گزر گئے سراقہ ایمان نہیں رہ کے آیا جو مکہ فتح ہویا نا فتح مکہ کے موقع پر سراقہ بن مالک انج کر کے کاغذ پھڑے ہے چکرے کا ٹکڑا پھڑے ہے سراقہ بن مالک لہرانگا ہویا میرے مصطفیٰ کی باقا دے بچھا ہے صحابہ کہتے ہیں اور تو دے کلمہ نہیں پڑھیا چل سہر دے خدا انہیں آکے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ پڑھن واسطے مصطفیٰ دے کول آ گیا انج کر کے نا اپنا وہ قید نامہ انج کر کے لہرانگا ہوا رہے وہ جو میرے سرکار کے سہر ہوئے صحابہ رات کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں فتح موقع دے ہوئے 18 سالہ تو بعد سراقہ بن مالک نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے پھر آقا کا انتقال ہو گیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا فاروق اعظم کا زمانہ گزر ہے سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے صحابہ پتہ نہیں آواز سے گئے اندر سراقہ اللہ کی لمبی زندگی دے موت تو پہلے موت کی تیاری کر لے صدقہ خیرات کر لے سراقہ کہتے ہیں موت میرے دشمنوں نو آوے میری موت ہلے نہیں دی آقا سراقہ اے وجہ اللہ نے کری دیا فرمایا ہلے تے ایران فتح ہوا ہے ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن میرے ہتھاں چ ہونے میں اس تو بعد دیکھا گے موت جانے یا موت کا کب جانے موت ہلے نہیں ہونی مینوں
سلاکا کہ جی گلا کرنا ہے آکھے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے غور دا میرا چنگا لگے فروخ اعظم مالک غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں فروخ اعظم نا بادشاہ دے کنگن جڑے کھڑے نے تے انج کر کے ویندے پین چا چکے نے فروخ اعظم آگے سرکار کیڑی پریشانی ہے فرمایا اینا سراقہ بن مالک سراقہ کدھر ہے اصل کی سونیا امیر المومنین سراقہ بن مالک تو بیمار ہے فرمایا میں بلا کے لے کے آؤ آج میرا مصطفیٰ ہے ابن غیب کی دلیل نظر آنے لگی فرمان سچا بن گیا بلاؤ سراقہ بن مالک نے سراقہ بن مالک نے بلایا چل کے آئے کہ آگے آگے کی حضور فرمایا اپنے ہاتھ مبارک آگے کرو سراقہ بن مالک نے اپنی کلائیاں آگے کی دیا سونے کے کنگر ایج کر کے سراقہ کے ہتھا سے پہنا کے فروخ اعظم آگے لے صداقت یا رسول اللہ سونے تو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے سنیا تیرا مبارک ہوئے تیرا عقیدہ بھی الحمدللہ سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت علماء حق اہل سنت والجماعت سراقہ بن مالک کہتا میں سونے کے کنگن آئے نا تو جو کنگن پائے تھے ایک آواز بلند ہوئی کیا امیر المومنین سونا مرد دے حرام ہے سینہ فروخ اعظم آندے نے منوں بھی پتہ ہے کہ سونا مرد دے حرام ہے لیکن قرآن دے وچ تے نہیں نہ لکھیا قرآن دے وچ نہیں لکھیا سونا مرد دے حرام ہے کنے حرام کیتا ہے فروخ اعظم آندے نے حضور نے حرام کیتا ہے حضور دی حدیث ہے سرکار نے حرام کیتا ہے عمر بول کے آندے نے جس زبان جو مصطفیٰ نے مرداں دے سونا حرام کیتا ہے اسے زبان وچوں سراقہ واسطے حلال بھی تے کیتا ہے نا میں آقا نے بشارت دیتی ہے سراقہ بن مالک نالے سونے دے کنگن پائے ہون گے نالے آندے ہون گے ملاقات حبیب ساتھی تے ہو گئی ملاقات حبیب ساتھی تے ہو گئی ساڈا حج اکبری سونا تیری بھی تے ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری دی تے ہو گئی تیرا اونچا نشان لے سچا مکان تیریاں تک کے ادانا میں مرید ہو گئی آقا تیریاں تک کے ادانا میں مرید ہو صحابہ کا کیتا ہے کہ سونا سارا کچھ جانتا ہے ابو بکر صدیق دا زمانہ گزریا ہے عمر دا زمانہ گزریا ہے 10.5 سال تو زیادہ خلافت دا زمانہ گزریا ہے اس تو بعد اعلان کو فتح ہویا ہے میرے آقا اودن سراقہ کہہ گئے نے تو تے سونے دے کنگن کونے کیڑی جگہ تے یہ سارے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن اور کسی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں میرا نبی سارا کچھ جانتا ہے جنوں پتہ لگ جائے انہوں سنی کہندے نے انہوں حضور دا غلام کہندے نے میرا آقا تے حاضر و ناظر علم میں گیا پتہ ہے خدا بندی تے کامل یقین ہوئے انہوں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ مستانہ تجھے لفظاں تے سنی کہہ دیندے نے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ آل سنت کا عقیدہ صحابہ والا اللہ سب عقیدہ برام دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ اچھا قائد صاحب میرے مولانا ناصر صاحب واسطے دعا دے دیو میرے بڑے بھائی نے اسی غریب بہت تگڑا ہے